مذاکرات میں ناکامی کی اصل وجوہات میں سے بڑی وجہ یہ ہے کہ علی والوں نے یزید وقت کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اول تو امریکہ کبھی کسی سے مذاکرات کے میز پہ بات نہیں کرتا، جنگ کے میدان میں بات کرتا ہے۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ امریکہ نے کسی کو اپنے مد مقابل، اپنے قابل اور اپنے برابر کا سمجھا اور فیس سیونگ کے لیے کسی ملک سے ریکویسٹ کی کہ مجھے اس کے ساتھ بٹھا دو۔ اور وہاں پر بھی جب مذاکرات میں امریکہ بیٹھتا ہے تو وہ اپنے فیصلے سناتا ہے، اگلے کی بات نہیں سنتا۔ اپنے فیصلے سنانا چاہے تو اگلوں نے انکار کیا۔ دوسرا یہ کہ ان کا وفد انتہائی امیچور وفد تھا اور بغیر تیاری کے آیا ہوا وفد تھا۔ تیسری بات یہ کہ جے ڈی وینس کے پاس یہ حکومتی پہلا عہدہ تھا، اور ایران کے جتنے لوگ تھے وہ 18-20 سال کی عمر سے they have been into the politics یا they have been into the foreign office، اور وہ بہترین تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ وہ 40-40 سال اس سسٹم کا حصہ رہنے کے بعد آ کے ان کے سامنے بیٹھے تھے، اور ان کی ٹیکنیکل ٹیم جہاں جہاں ایران کو لگتا تھا کہ ہماری ٹیکنیکلٹیز میں کوئی مسئلہ اگر ہوگا، اگلے 15-20 منٹ کے بعد بھی کسی مذاکرات میں ساتھ ساتھ اپنی ٹیمیں بلائی جا رہے تھے۔ اسٹینڈ بائی پہ ٹیمیں ایران میں بھی موجود تھیں، ان کی ایمبیسی میں بھی موجود تھیں۔ تیسری چیز کہ ان دونوں فریقین سے زیادہ تیاری پاکستان کی تھی، کہ پاکستان نے دونوں کو ایک دوسرے کے مطالبات پر کنونس کرنے کے لیے پورا ایک فریم ورک تیار کیا ہوا تھا۔ آپ کے ایم او ڈائریکٹریٹ کے جتنی کریم فوج کی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ پچھلے 1 ہفتے سے انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھا تھا۔ آپ کا پاکستان جتنا ویل پریپیئرڈ تھا، اس سے امریکہ کے جے ڈی وینس اور باقی لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ضرور ہوا کہ یار ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ امریکہ کے بارے میں وہ چیزیں جو ہمیں بھی نہیں پتہ، کیونکہ ہمیں حکومت میں آئے 1.5 سال ہوئے اور ہم لوگ ادھر ادھر کیچا بنے مار رہے ہیں، جن چیزوں کا ہمیں بھی ادراک نہیں تھا پاکستان وہ سب بھی جانتا تھا۔ تو ایک تو وہ ہمارے سامنے بالکل ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ننگے ہوئے ہوئے تھے۔ دے نیو کہ پاکستان ایک انپریڈکٹیبل قسم کا ملک ہے۔ واپسی پہ جاتے ہوئے اس کی وہ جو ہاری ہوئی شکل تھی، اس کا باڈی لینگویج دیکھیں۔ ہماری عوام جو ہے نا، اس کو صرف جہاز کی سیڑھیوں پہ چڑھنے کے بعد جو وہ یوں کرتا ہے اور ہاتھ ہلاتا ہے وہ تصویریں دکھائی جاتی ہیں۔ اسے واپسی پہ محسن نقوی اور اسحاق ڈار سے ملنے وقت کی جو اس کی باڈی لینگویج تھی وہ دیکھیں۔ فوراً آدھا سے سلام کر کے بھاگ ہی جا رہا تھا۔ اسحاق ڈار نے ذرا زبردستی کر کے پوری طریقے سے سلام لیا، جی بڑی شکریہ، بڑی مہربانی۔ مطلب ان لوگوں میں ایتھکس اور نارمس تو ہیں ہی نہیں نا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہی واز انیبل کہ وہ فیس کر سکتا پاکستانیز کو ان مذاکرات کے بعد۔ اور پھر پاکستان نے اسپیشلی ان کو کہا کہ بھائی جاتے جاتے تم نے یہ ضرور بتانا ہے کہ ناکامی واز ناٹ بیکاز آف پاکستان اینڈ پاکستان ٹرائیڈ اٹس لیول بیسٹ، کیونکہ ہمارے دو ایک ایسے حاسدین موجود ہیں۔ ایک تو ناجائز ریاست ہے جسے ہم مانتے ہی نہیں ہیں، جسے ہم نے آنے بھی نہیں دیا، اور دوسرا وہ حاسد ہے جس کو ہم نے پچھلے سال پھینٹے لگایا تھا۔ لہٰذا ان کے پاس کوئی اس طرح کا ویک پوائنٹ نہ جائے ہماری طرف سے۔ پھر سب سے بڑی ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں جتنا لبنان میں بمباری اسرائیل نے کی، ان کی حد الوسع کوشش یہ رہی کہ مذاکرات کسی صورت کامیاب نہ ہوں، اور ہر 2-3 گھنٹے بعد ایپسٹین فائلز کا کوئی نہ کوئی ایسی تصویر یا ویڈیو لیک ہو جاتی تھی جو ٹرمپ تک پہنچتی تھی کہ جناب یہ کچھ بھی ہے، یہ کچھ بھی، اور یہ کچھ بھی ہے ہمارے پاس۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ 1-on-1 بیٹھ کے مذاکرات کامیابی کا اعلان کر دیتے ہیں تو آپ تو رہیں نہ رہیں، کیونکہ یو پیپل ڈزنٹ میٹرز، لیکن ہمارے لیے جو زیادہ میٹر کرتا ہے وہ ریاست اسرائیل ہے۔ تو ان کی طرف سے بظاہر یہ اور باضابطہ پیغام دیا تھا کہ بھائی ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے، اور یہی ہنی ٹریپنگ کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے بڑے بڑے سفید پوش اور سفید ریش جو یہ عرب ہے نا، ان میں سے 90% ان ہنی ٹریپنگ کے کھاتے میں ان کے کنٹرول میں بیٹھے ہوئے ہیں۔